الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، سورہ صافات کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبح کے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ فقید المثال قربانی عظمت و عظیمت کا ایک ایسا نادر اور محیر العقول واقعہ ہے جس سے انسانی عقل حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو ہی یہ ماہ شروع ہوتا ہے، پورا عالم اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس یادگار قربانی کے تذکرہ سے اپنے ایمان اور یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ حضرات آپ غور فرمائیں اللہ کی بے نیازی پر۔ دینے پر آئے تو اپنے دشمنوں، اپنے نافرمانوں،
اپنے باغیوں کو درجنوں بیٹے عطا فرما دے اور نہ دے تو اپنے پیارے اور لاڈلے پیغمبر کو جوانی میں اولاد نہ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ کس کو بیٹا نہیں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور کس کو اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم رکھا ہے؟ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو۔ اور کون ابھی تک اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور سیدہ ہاجرہ جو پیغمبر کی بیوی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، ساجدہ بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ فعال لما یرید ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی کی انتہا کر دی۔ 80 برس بیت گئے، ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال کی بات نہیں، موسم ہی بیت گیا، موسم ہی گزر گیا۔ لیکن اللہ کا در چھوڑا نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو انبیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا در نہیں چھوڑا کرتے۔ بس یہی کامیابی کی کلید ہے، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، تو ہی رحمت کے دروازے کھولنے پر قادر ہے۔ اگر تو رحمت کے دروازے نہ کھولے تو کون ہے جو رحمت کے دروازے کھولے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عاجزی کی انتہا کر دی۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ سمجھ یہ آئی انبیاء کرام کی سنت سے، بیٹے اور بیٹیاں دینے کا ڈپو اللہ کے پاس ہے۔ ان خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے، بلکہ تمام خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اولاد مانگتے ہیں تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اللہ سے مانگا، کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتہ سے نہیں مانگا، کسی صاحب قبر سے نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تو انبیاء گزرے تھے نا، وہ جلیل القدر انبیاء اور رسول تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ ہم تو ایک لحظے میں راستے سے بھٹک جاتے ہیں، بھائی آپ فلاں بزرگ کی قبر پر جا کر آپ نے مانگا ہے، ہم کہتے ہیں کیوں مانگا ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے وہ اللہ کے محبوب تھے۔ تو دنیا میں، کائنات میں اللہ کا جو نظام ہے، سب سے محبوب ترین ہستیاں اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس بیت کے کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے۔
کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی نبی کے واسطے سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی قبر والے کے واسطے سے نہیں مانگا، کسی فرشتے سے نہیں مانگا، کسی فرشتے کے واسطے سے نہیں مانگا، کسی درخت سے نہیں مانگا، کسی درخت سے واسطے سے نہیں مانگا، کسی پتھر سے نہیں مانگا، کسی پتھر کے واسطے سے نہیں مانگا، کسی پیر سے نہیں مانگا، کسی پیر کے واسطے سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا، کسی فقیر کے واسطے سے نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو کس سے مانگا؟ یہی بات سمجھانی مقصود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو اللہ ہی سے مانگا۔ جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، جا جا کے در در کرواتے ہیں، اور اللہ کے باغی اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ ان کا کوئی عمل قبول بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیک بیٹا ہوتا کیا ہے۔ اب آسمان سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے بیٹا مانگا ہے نیک، میں اس میں ایک اور بھی صفر زیادہ کر دوں گا۔ اب آسمان سے آواز آئی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، مانگا تو صالحین ہے نا، صالح بیٹا عطا فرما، فرمایا میں حلیم بیٹا عطا فرماؤں گا۔ ابھی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے نا کہ کون سے امتحان شروع ہونے والے ہیں، جو دینے والا ہے اسے پتہ ہے میں نے کس کس امتحان سے اس باپ کو گزارنا ہے، اور اس بیٹے کو گزارنا ہے، اور اس بیٹے کی ماں کو گزارنا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو حلم والا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ امتحان بڑے تھے، وقت آنا تھا، والد سے جدا ہونا تھا، وقت آنا تھا، بے آب و گیا جنگل میں رہنا تھا، وقت آنا تھا، سخت محنت و مشقت والا وقت آنا تھا، اس گلے کو چوری کے نیچے رکھنا تھا۔ یہ سب کام ایسے بیٹے کے ہو سکتے ہیں جو صالح کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہو، بردبار بھی ہو، صابر بھی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگی تھی۔ ایک دعا تو یہ مانگی تھی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما، وعصی فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا محبوب دعا آپ کی قبول فرما لی گئی ہے، درخواست آپ کی منظور فرما لی گئی ہے، جو مانگا ہے اس سے بڑھ کے عطا فرما دیا جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک دعا تو یہ مانگی اللہ بیٹا عطا فرما، ایک دعا اور مانگی جب بیت اللہ بن کے تیار ہو گیا، دعا مانگی اللہ مجھے ایک بیٹا تو نے زمزم والا تجھ سے مانگا، دوسرا بیٹا آب کوثر والا عطا فرما۔ یہ دو دعائیں مانگی۔ پہلی دعا کیا تھی؟ آب زمزم والا، اللہ بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما دیا۔ جب بیٹا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک امتحان کا پرچہ ہے، یہ بھی ساتھ ہی لے لو۔ فرمایا اللہ جی وہ کون سا امتحان کا پیپر ہے جو آپ نے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے دیا ہے، مرضی میری چلے گی، حکم میرا چلے گا، ابراہیم تیرا حکم چلنے والا نہیں،
اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آواز نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کسی قسم کا مظاہرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ میں کیا کروں، کیا حکم ہے؟ فرمایا بیٹے کو لو، فرمایا اس کی ماں کو بھی لو، فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، نہ پرند ہے نہ چرند ہے، جدھر نظر اٹھاؤ گے فرمایا تمہیں سارا اور چٹانیں نظر آئیں گی، جاؤ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب لے گئے، اللہ اکبر، ساتھ کیا لیا؟ پانی کا ایک مشکیزہ، ایک تھیلی کھجوروں کی، چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جب وہاں پہنچے فرمایا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، وہاں لے جاؤ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں۔ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، وہاں لے جاؤ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں۔ فرمایا اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے خرامہ خرامہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری میں قدم اٹھاتے ہوئے بے آبو گیا بستی میں، وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچے، اب سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہے۔ فرمایا مقام جب آ گیا تو فرمایا یہاں پڑاؤ کر، وہاں جہاں پڑاؤ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ فرمانا، جب واپس پلٹنے لگے نا، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ جنگل ہے، بے آبو گیا ہے، پانی نہیں ہے، دانا نہیں ہے۔ جب واپس پلٹنے لگے تو ایک آواز آئی، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی پرندہ بھی نہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا بات ہے، یہ ہے بیوی فرما بردار، اس کو کہتے ہیں فرما بردار بیوی۔ آج کل تو جو بیاہ کے بھیجتے ہیں وہ بھی ایٹم بم بھی بھیجتے ہیں، 4 دن نکالتی ہے، 5ویں دن انٹرنیٹ نے بیڑا غرق کر دیا۔ جناب آج اب باتیں ہو رہی ہیں، اماں میں رات 10 بجے سو کے اٹھی ہوں، ساس بات نہیں کرنے دیتی، ساس سے مجھے بڑا ہی تنگ کیا ہوا ہے، ساس اچھا اب بیٹا سوئی کب تھی؟ ماما میں رات کے 2 بجے سوئی تھی۔ کیا تہجد پڑھ رہی تھی؟ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی؟ نفل و نوافل پڑھ رہی تھی؟ اللہ اللہ کر رہی تھی کہ تو رات کے 2 بجے سوئی؟ نہیں ماما میں ویسے ڈرامہ دیکھ رہی تھی، نیٹ پر ایک بڑی اچھی سیریل چل رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ ایسی تربیت کر کے بھیجتی ہے، نہ خود سکھ کا سانس لیا، نہ سسرال والوں کو سکھ کا سانس لینے دیا۔ بڑی ٹائٹ تربیتیں ہیں، دین نہیں ہے، سب کچھ ہے، تربیت نہیں ہے بچیوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 12 دفعہ میں چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں، جس بندے نے اپنی بیٹی کی تربیت شریعت اسلامی کے مطابق کی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ دن قیامت کے یوں ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے ایٹم بم تیار کر کے بھیجا ہے کہ سکھ کا ساتھ نہیں لینا، اور آگے جو مائی بیٹھی بھی ہوتی ہے اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، وہ پرانے بدلے چکاتی ہے، جو اس کی ساتھ نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ کہتی اب ایک میرے ہتھے چڑھ گئی ہے، اس کو میں نے سکھ کا ساتھ لینے نہیں دینا۔ دین سے دونوں آ رہی ہیں، اسلام سے دونوں آ رہی ہیں، دین کا دونوں کو علم کا نہیں، اسلام کا دونوں کو علم نہیں۔ اب ہم نیٹ پر دیکھتے ہیں، بعض مولوی حضرات کہتے ہیں جی
ساس سسر کی خدمت کرنی کو فرض نہیں ہے؟ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، پچھلے دنوں کوئی واقعہ ہوا تو ہم مختلف مسالک کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے جی یہ مولوی فتوے بڑے دیتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی بہتے ہو گئے نے، مولوی بہتے ہو گئے نے، تے اے 100 دے وچوں 95 درساں دے نسے ہوئے نے، پڑھے ہوئے نہیں، نسے ہوئے نے، گلے انہاں دے بل سن، او ذرا ترنم نال گفتگو کرنا جانتے نے۔ بندیاں نے سمجھا کہ اے بڑے بڑے علامے فہامے تے پیر تے چشتی تے نقشبندی تے سور وردی تے پتہ نہیں کی وردی نہ پائی ہے۔ میں کہ اے مصیبت پہ گئی ہے، مولوی ہو گئے نے بہتے تے ہے نہیں ان پڑھ، اس واسطے جو انہاں دا جی کرتا ہے اے فتویٰ لا دیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر بندے کی 2 مائیں اور 2 باپ ہیں، 2 مائیں اور فرمایا ساس سسر بھی ماں باپ ہیں، ساس سسر بھی ماں باپ ہیں، اپنے بھی ماں باپ ہیں۔ اسی لیے تو حکم نہیں ہے نا بیوی کی ماں کو گالی دینے کا، کوئی حکم نہیں، بہت سخت وعید ہے، بہت بڑا جرم ہے جو اپنی بیوی کو گالی بکتا ہے۔ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں دنیا میں۔ وہ بیوی کی ماں کو گالی نہیں دے رہا، اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ وہ بیوی کے باپ کو گالی نہیں دے رہا، اپنے باپ کو گالی بک رہا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ دونوں طرف جناب بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ وہ بکتا ہے، ادھر سے مولوی کہتا ہے جی تیری کوئی ذمہ داری نہیں، تیری کوئی، وہ کہتی ٹھیک ہے میری اگے ہی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اگوں کیوں ذمہ داری، مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ اب یہ بیوی دیکھیں، کئیاں نو بیویاں لبیاں نے، کئیاں نو بیوے لبے نے، بیوے سمجھ دے، کئیاں نو کی لبیاں نے بیویاں، تے کئیاں نو کی لبے نے بیوے۔ وہ بیچارے تھر تھر کانپتے گھر میں داخل ہوتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح دن طلوع ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا، یا بیٹھ جائیں گے، جمعہ دونوں کا ضائع ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دن چڑھتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اسی گھروں باہر نکلنے لگے ہیں، تو شامی بھی ڈرتے ڈرتے کاروں۔ ایک یہ بیوی دیکھے، میدان کون سا ہے؟ بے آب ہو گیا، وہاں پہنچے، ایک مشکیزہ پانی کا تھوڑی سی کھجوریں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے، اونٹی کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، بیوی پوچھنے لگی آپ ہمیں کس کی سپرد کر کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ پیغمبر کی زبان سے آواز آتی ہے میں تمہیں اللہ کی سپرد کر کے جا رہا ہوں، میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، فرمایا اگر تیرے پاس سے کوئی بندہ جدا ہوتا ہے، فرمایا تو کسی اپنے عزیز کو الوداع کرتا ہے، فرمایا تیرا کو بیٹا بیٹی، تیرا بہن بھائی، تیرا دوست سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، فرمایا تیرے پاس ملنے کے لیے آتا ہے، فرمایا جب وہ تجھ سے جدا ہو جائے اس کے لیے ایک دعا کیا کر، اس کے لیے کیا کیا کر؟ ایک جو ہمیں آتی نہیں، جو ہمیں آتی نہیں، کیوں ہم نے سیکھی نہیں، ہم نے سیکھنی بھی نہیں، ہم نے کسی عالم کے پاس بیٹھنا بھی نہیں، ہم نے کسی عالم کے پاس بیٹھنا بھی نہیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے جدا ہوتے وقت، اسے سفر پر روانہ کرتے وقت، اپنے بیٹے کو سفر پر روانہ کرتے وقت، اپنی بیٹی کو سفر پر روانہ کرتے وقت، اپنی بہن بھائی کو سفر پر روانہ کرتے وقت، اپنے دوست کو سفر پر روانہ کرتے وقت فرمایا کہ دعا پڑھا کر۔ اللہ کے پیغمبر وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا استودع اللہ امانتک و دینتک و خواتم اعمالک، میں تجھے اللہ کی سپرد کرتا ہوں، میں تجھے اللہ کی سپرد کرتا ہوں، اللہ تیرا نگہبان ہو،
دین کا و امانت کا بخواتی مالے کا، اگر تو یہ دعا پڑھ کے اسے اللہ کی سپرد کرے گا، اللہ تیری اور اس کی دوبارہ ملاقات خیریت سے کروا دیں گے۔ بی بی حاجرہ نے پوچھا آپ کس کی سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کی سپرد۔ کس کی سپرد؟ اللہ کی سپرد۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے دو بندے بات کریں نا تو وہ کہتا ہے، ہماری حال دیکھیں، وہ دے سیٹ دے ہاتھ رکھ کے اندر مینوں تیری قسم ہے، مینوں، یا پھر وہ آندا ہے مینوں شاہ دولا دے دربار دی قسم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی قسم اٹھایا کرو۔ ہم تو ایک دوسرے کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کی سپرد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا بی بی میں نے تجھے اللہ کی سپرد کیا، کس کی سپرد؟ اب بی بی ہوتی اس دور کی، پڑھی ہوئی ہوتی پنجاب یونیورسٹی کی، پڑھی ہوئی ہوتی حافظیات یونیورسٹی کی، پڑھی ہوئی ہوتی آکسفورڈ یونیورسٹی کی، پڑھی ہوئی ہوتی کسی امریکہ کی یونیورسٹی کی، وہ کہتی بابا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ چھوٹا جہا معصوم بچہ ہے، میں ایک نازک عورت ہاں، سانو جنگل دے اندر چھڈ کے جا رہے ہیں، 80 سالاں دے بعد مانگ کے ترلے کر کے اللہ کو پتر لیا ہے، سانو تو جنگل دے اندر چھڈ کے ٹر چلے آئے، بابا تو ہے ٹھیک ہے؟ نہیں، اے گل نہیں کیتی۔ جسے سن لیا کہ اللہ دی سپرد کر کے جا رہے ہیں، فرمایا چلے جاؤ، سانو اللہ کافی ہے۔ اللہ ان کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ فرمایا ان پہ پھر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جائے، اگر آپ نے ہمیں اللہ کی سپرد کر دیا ہے تو آپ جائے۔ اب چلے گئے، جب آنکھوں سے بیوی اور بیٹا جدا ہوئے نا، توجہ فرمانا، جب آنکھوں سے بیٹا اور بیوی جدا ہوئے نا، اونٹی کی نکیل ہاتھ میں رک گئے۔ اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان۔ اب جو رک گئے، اب جو رونا شروع کیا، اب کیا شروع کیا؟ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ توجہ فرمانا ذرا۔ بیٹا اور بیوی جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے، رک گئے، اب جو رونا شروع کیا، روتے چلے جا رہے اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ بڑی سخت ڈیوٹی ہے۔ ربنا انی اسکنت، اللہ چھوٹا جہا بچہ ہے، اللہ دودھ پیندا بچہ ہے، اللہ اینو میں اوتے چھڑ کے چلیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ جتے کھاد ایک تنکا بھی نہیں، اللہ اوتے چھڑ کے چلیا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھڑ چلیا۔ اللہ تیرے حکم دی اطاعت و فرما برداری ہے، چھڑ چلیا۔ ربنا دعا کی منگی، توجہ فرمانا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اے تیرے گھر دے کو نمازاں پڑھنا۔ فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ ساری دنیا دے دلاں نو اس طرف موڑ دے، ساری دنیا دے۔ ربنا أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ میں چھڑ کے چلیا ساری دنیا دے دلاں دے اندر انہاں دی محبتاں پا دے۔
یا اللہ میں چھڑ کے تیری سپرد کر کے چلیا، یا اللہ ساری دنیا دا اس جگہ نو مرکز بنا دے۔ ساری دنیا نو کی بنا دے اس جگہ دا؟ کدی کسی پیو نے انج دی دعا منگی ہے ساڈے وچوں؟ اسی کیا نہیں، یا اللہ میٹرک کر دے رڑ کھڑ کے، یا اللہ 10ویں کر دے رڑ کھڑ کے، یا اللہ یہ کدھر چپڑاسی لگ جائے، درجہ چارم دا ملازم لگ جائے، یا اللہ انہوں بڑا ہی پڑھایا وے، کوٹھا بھی بیچ چھڈیا ہے، انہوں پڑھا کے ساڈا لک بھی ٹوٹ گیا ہے، یا اللہ ہوڑے نوں نوکری نہیں لبدی، ہوڑے تکے کھاتا پھردا ہے۔ خدا دے بندیو کدی انج بھی منگیا دے رب کولوں؟ جکن حضرت ابراہیم نے دعا منگی ہے، اللہ لوکاں دے نہیں سارے جہاناں دے دل ادھر پھیر دے، سارے جہاناں دے، ساری دنیا دے، ساری کائنات دے اللہ دل ادھر پھیر دے۔ جا کے دیکھے نہ دنہ دے بیچ ہوتے اوتے کالے بھی نے، اوتے گورے بھی نے، اوتے جپٹی نہ کالے بھی نے، اوتے چھوٹے قدالے بھی نے، اوتے بڑے قدالے بھی نے، اوتے انڈونیشیا دے بھی نے، اوتے ملیشیا دے بھی نے، اوتے پاکستانی بھی نے، اوتے انڈین بھی نے، اوتے امریکن بھی نے، اوتے رشین بھی نے، اوتے جرمنی بھی نے، اوتے آسٹریلیا دے بھی نے، اوتے کائنات دے ایک ایک گوٹھ دے اندروں اوتے بندہ پہنچے آئے۔ جا کے نظارہ دے بیخ نظرہ اوتے کی نظارہ اللہ نے بندے آئے کہ سارے دے سارے ایک کوئی گل پہ کر دینے، سارے دے سارے ایک کوئی گل پہ کر دینے۔ اور انڈونیشیا والا عربی نہیں جاندا، پاکستانی عربی نہیں جاندا، امریکہ والا عربی نہیں جاندا، روس والا عربی نہیں جاندا، اے عربی جان دے لیکن جی دی لوڑ ہے وہ سارے ہی آؤندی ہے، جی دی لوڑ ہے سارے ہی کی پیاندے نے لبیک، کی پیاندے نے کی آندے نے لبیک، کالا بھی آندہ لبیک، گورا بھی آندہ لبیک، چھوٹے کا دالا بھی آندہ لبیک، بڑے کا دالا بھی آندہ لبیک۔ فرمایا جنہوں عربی نہیں آندی، پتہ نہیں عربی دا حرف نہیں آندہ، فرمایا وہ بھی کی بھی آندہ لبیک، کی آندہ ہے لبیک 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 لبیک۔ تو تسی کی آندے ہو پتہ ہے جی؟ دساں دس میں دینا، تسی خوش ہو پتا بھی دسنا، ناراض ہو پتا بھی دسنا۔ تسی آندے ہو البیک البیک البیک، اساں اوتھے جانا ہے جتھے انہاں دیاں دکاناں البیک والیاں دیاں کھلیاں نے۔ شامی جا کے دیکھیا کرو نا، کل سیرو بالارض، نکلنا باہر ویکھنا کی پیا ہوندا ہے ایتھے۔ انہاں آکھیا لبیک، تواڈے کولوں مطالبہ سی لبیک دا، تساں آکھیا نہیں البیک البیک البیک۔ داڑیاں والے بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، نمازی بھی، محراب بھی پے ہوئے نے، جناب ساڈے اندر ساڈی روٹی تے لنگ دی نہیں، سادہ ٹکر نہیں سانو لنگدا، اچار چٹنی نہ روٹی نہیں سانو لبدی۔ اسی دنیا تے آئے ہیں کھان پین، کی کرن؟ ایک کافراں دا مزاج ہے، کھان پین دنیا تے آنا ایک کافراں دا مزاج ہے۔ ساڈی ڈیوٹی کوئی ہور سی، ساڈی ڈیوٹی کوئی ہور سی، لیکن اساں کی اپنا لیا کھاؤ پیو تے موجاں لٹو، کھاؤ پیو تے موجاں لٹو۔ اب حکم کی سی لبیک، اساں کی کیا البیک۔ ویلو جا کے شامی نکلو نا باہر ذرا، نکلو۔ اس واسطے فوڈ دے اندر کافر بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اسی مرچاں پی کے بیچاں گے، بچ اٹاں بھی پی لیں گے، بچ پھک بھی پی لیں گے، بچ جناب پو بھی پی لیں گے۔ کیوں؟ اسی انہیں سی مسلمان ہیں، کیاں جان چھٹے گی نہیں، جان چھٹتی بھی نہیں پی ساڈی۔ ہسپتال جا کے دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جا کے مریضاں نوں ملیا کر، تینوں پتہ لگے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جا کے ہسپتال ویکھ ککن مریضاں نال تے کیڑی کیڑی بیماری نال بھرے نے، جا کے ویکھ، شاید تینوں عبرت آوے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ خیر میں بات کر رہا سا، اے بھی ایک بیوی ہے، اے بھی ایک، اساں بھی گھراں وچ کی رکھیاں نے بیویاں نے،
اور میرے خلاف نہ کرا دیو، گھر جا کے میں مسئلہ سمجھانا ہے، میں مسئلہ سمجھانا ہے۔ یہ بھی ایک پتر لبا کنے سالاں بعد؟ 80 سالاں بعد۔ کنیاں سالاں بعد؟ کون سی کر کے بیٹھے، کتنے سالاں بعد؟ 80 سالاں بعد پتر لبا۔ 80 سالاں بعد نال ہی حکم آ گیا سفر کرو، تے سفر کرو تے اوتے چھڈ کے آؤ جتھے جنگل ہے۔ چھڈ دیتا واپس مڑے، جس وقت اکھاں تو اوجل ہوئے، ہن پیغمبر کھلو گئے نے، اکھاں چوں آنسو روا ہو گئے نے۔ اللہ منگدیاں بڑھاپا آ گیا، اللہ تو پتر دیتا ہے، نال ہی پرچہ دے دیتا ہے، جنگل میں چھڈ کے آ جا۔ چھڈ دیتے اللہ ان دعا منگن لگا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ اللہ اے ساری دنیا دا رخ ادھر موڑ دے، ساری دنیا دا رخ کتھے موڑ دے؟ مکے وال موڑ دے، ساری دنیا دا رخ اتھے موڑ دے۔ اللہ میں تیری من لئیے، اللہ تو میری من لے، اللہ میں تیرے حکم دی فرما برداری کیتی ہے، اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنا، جکن منگل لنگے التجا کیتی سی، اللہ بیٹا عطا فرما، اللہ تو عطا فرما دیتا ہے، اللہ میں اور اس بیٹے باتیں تیرے کو رزق بھی مانگنا، تے اس بیٹے دے بچوں کائنات دا امام بھی عطا فرما۔ بات سمجھو ذرا، اے باپ دعا پیا مانگدا ہے، کون دعا پیا مانگدا ہے؟ باپ دعا پیا مانگدا ہے۔ میں کدی کدی ویکھنا سفر کریدا گڈیاں تے لکھیا ہوندا ہے ماما تے ٹھنڈیاں چھاواں، ماما تے گل بھی صحیح ہے، ماما تے میں نہ اگے لے دے پیو تے جیڑ ہاڑ دیاں ہواواں، وہ ٹھنڈا نہیں نہ ہوندا بابا، بابا دے حقائق تے گفتگو کردا ہے نا، بابا دے باہر نو سمجھدا نا، اے کرے گا اینو تھپڑ پین گے، کرے گا اینو گالاں پین گیاں، کرے گا پھس جائے گا۔ اے لکھیا ماما تے ٹھنڈیاں چھاواں تے میں نہ اگے لے دیو پیو جیٹ ہاڑ دیاں ہواواں۔ کیوں بابا ٹھنڈا نہیں ہوندا؟ بابا بھی گرم تے بابے دیاں گولیاں نہیں گالاں، جیڑا کام بابا پاندا گولی بیچارے نے کتھوں دینی، بابا بھی گرم تے بابے دیاں گالاں بھی گرم۔ اس واسطے بابا تے جیٹھ ہاڑ دیاں ہواواں تے ہوندا اللہ دی رحمت۔ جس گھر کے اندر باپ نہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم وہ رحمت کے درخت کی چھاؤں سے محروم ہے۔ خیر دعا مانگی اللہ دے دے، اللہ انہوں دے دے، عطا فرما دے۔ وارزقہم من الثمرات، جتھے کنک دا سکٹا نہیں اگدا اللہ انہوں پھلاں چوں رزق دے۔ کتھوں دے؟ مکہ شریف گئے ہوئیے نا، اللہ تم سارے نو لے جائے۔ آمین کام دی تے تسی آمین بھی نہیں آندے، مصیبت یہ بڑی ہے، نماز چاہتے ہو نہ ہون جاندے۔ حالانکہ آمین دا ثواب کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز آمین آکھے نا، کی آکھے؟ من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ او دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ دیکھو نا فجر دی نماز پڑھی تے فجر دی نماز کی آکھی؟ میرے کو جملہ تے ہو رہی ہے پر تمہیں آکھنا نہیں، پھر مگروں مینوں آندے نے ڈاڈے بڑے ہو، کی آندے نے؟ فجر دی کی پڑھی؟ میں اس گلے پوچھنا مجھے پتہ لگے تسی میرے ہی نال ہو کہ یہ گھردیاں دے نال ہو؟ کئی بندے کسی بندہ سفر وچ بھی ہوندا ہے تے ہوندا گھردیاں دے نال ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دماغ اتنے ہی ہوندا، پتہ نہیں پیچھے کی پیا ہوندا ہے۔ وہ مینوں یہ پتہ لگے تسی میرے نال ہو کہ گھردیاں دے نال ہو؟ کی پڑھی فجر دی نماز پڑھی تے نماز دے وچ امام صاحب نے آکھیا وَلَضَّالِّينَ، تساں کی آکھیا؟ اللہ آندے نے عشاء دی نماز پڑھ کے ستا رہے، جڑے چھوٹے موٹیاں غلطیاں تیرے کولوں ہو گئیاں نے تو آمین آکھیے میں تیرے گناہ۔ کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی بشارت، کدے واسطے جن نے کی آکھی ہے؟ اور میں نہیں آکھیا، نبی پاک دا فرمان دے،
صلی اللہ فرمایا من وافق تامینہ و تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا فجر دی پڑھ لیا کام کاج واسطے نکل گئے ہیں، فرمایا ہونے عشاء دی نماز بھی جہری نماز ہے، بابا دے بلند نماز ہے، فرمایا پھر او دے تو آکھیا ولا الضالین دے بعد آکھیا آمین، اللہ نے دیہڑی جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں کوتاہیاں کیتیاں نہیں اللہ نے تیریاں معاف کر دتیاں نے، اللہ نے تیریاں معاف کر دیتیاں نے۔ تے ویکھو تو نیٹ پرے آوے گا آمین نہ آکھیں مر جائیں گا، تیرے پچھلے بھی مر جان دے، تیرے اگلے بھی مر جان دے، نہ آکھیں اس واسطے اسی حنفی ہونے ہاں، اسی کی ہونے ہاں، تیری حنفیت تین مبارک ہوئے، میں بددعا دین واسطے گالاں کڈن واسطے نہیں کھلوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تینوں سنایا ہے صبح دی نماز پڑھنا ہے تے آنے والا الضالین امام نے آکھیا تو آکھیا آمین، اللہ نے چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں جڑیاں رات دے وچ کیتیاں نہیں جا تیریاں معاف کیتیاں، تے عشاء دی نماز پڑھ لئی تے پھر تیری زبان دے وچوں کی لفظ نکلیا والا الضالین کی نکلیا آمین، اللہ نے جا دیہڑی جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں کیتیاں نہیں تیریاں معاف کیتیاں، اے چھڑ دے گلا میں حنفی ہونا وا، تیرا حنفی ہونا تینوں مبارک ہوئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات جن لے آ جاؤ تے ڈٹ کے عمل کرے اگر او دیاں بڑیاں رحمتاں تے برکتاں ملن گیاں تینوں۔ خیر میں گل پیا کردا سا اے بھی ایک بی بی ہے چھڑ دیتا باہر نکلے دعا منگی، اے اللہ اس جگہ نو ساری دنیا دا مرکز بنا دے، ساری دنیا دا کی بنا دے مرکز بنا دے، مرکز بنا دیتا، فرمایا انہاں نو ورزقہم، اللہ انہاں نو رزق بھی پھلاں وچوں عطا فرما دے، اور جتھے کوئی کھا نہیں سی اگدا اوتھے جا کے اوتھے دے امب ویکھ مالٹا ویکھ اوتھے دے فروٹ ویکھ، ساری دنیا تو اعلیٰ ترین پھلاں دا رزق اللہ نے مکہ دے اندر مدینہ دے اندر بھی رکھیا، کیوں مکے واسطے دعا ابراہیم نے منگی تے مدینے واسطے دعا محمد الرسول اللہ نے منگی صلی اللہ، آپ فرماندے نے اللہ میرے باپ ابراہیم نے دعا منگی سی مکے نو حرم بنا دے، میں دعا مانگنا اللہ مدینے نو بھی حرم بنا دے۔ ہن دیکھو نا ذرا توجہ فرماؤ، دو دعاواں منگیاں، بیوی کڈی صابر ہے، بیوی صابر ہوئے تے خامندی ہوئے فرما بردار، یاد رکھ بیوی صابر ہوئے تے خامندی ہوئے، خدا دی قسم اللہ نے رنگ لا دیتا ہے، لایا نہیں اللہ نے، لایا نہیں اللہ نے، بیوی فرما بردار ہوئے کدی خامندی فرما بردار ہوئے، بیوی فرما بردار ہوئے خامندی فرما بردار ہوئے، گل لکھ لے بیوی فرما بردار ہوئے خامندی منن والی ہوئے، اللہ ایسے رنگ لاندا ہے، ایسے رنگ لاندا ہے، ایسے رنگ لاندا ہے، اور رنگ ایسے لگ دے نے کہ قیامت تک نسلاں دے اندر رنگ لگے ہی رہندے نے۔ اب ایکھنا بیوی فرما بردار ہے، باپ دعا پیا مانگدا ہے، فرمایا اللہ انہاں نو پھلاں دے وچوں رزق عطا فرما دے، تے جس وقت کیا نا حضرت ہاجرہ نو اللہ اکبر کی کیا کدی سپرد کیتا ہے، تے کیا بابا جی جاؤ ہن تسی، بابا جی جاؤ ہن تسی، اے اللہ جانے تے اسی جانی، اللہ جانے تے اسی جانی، کیسا صبر ہے۔ ہن پانی مک گیا، یہ مک گیا پانی مک گیا، کادے وچوں مشک وچوں، کادے چوں مک گیا، یار توجہ میرا رکھو، پھر تمہیں غصہ لگتا ہے تو مینوں بھی لگتا ہے، 7 بجے دا بیٹھے ہیں تواڈے واسطے، تواڈی خدمت واسطے، میرے ہاتھ توجہ کرو، تھوڑا جہا ٹائم ہے، شاید تواڈا بہنا اللہ دی بارگاہ تے ایسا قبول ہو جائے کہ یہی تواڈے کم آ جائے، توجہ میرے ہاتھ رکھو، اللہ اکبر، پانی مک گیا، کادے وچوں مشک وچوں، ماں سی نا، تینوں میں بہنا ہے کہ توں آپ بہنا ہے، سوٹا پھڑا ہوئے اتوں، پانی خشک ہو گیا، کادے وچوں ماں ہے نا،
بچے دے ہونٹ ویکھے نہ جڑلے تے ہون پریشان ہے، ٹھیک ہے، صفات جاندیاں نے تے پھر مروہ تے جاندیاں نے، راہ دے وچ ایک ٹائم آوندا ہے تے اوتھے پھر دوڑدیاں نے، سمجھ آئی؟ یہ 7 چکر ہوئے نا پورے تے اے پتہ سی میرا خامد کون ہے؟ اللہ دا، اللہ دا، یار تمہیں گل سمجھانی ہے، اللہ دا، میری بات تو آتی مینوں بھی آنی چاہیے، اللہ دا میرا خامد اللہ دا نبی ہے تے اے نہیں آکھیا اللہ میں تینوں ابراہیم دا واسطہ بھی دینی ہاں، اللہ پانی دے، بات سمجھ مسلمانہ، آکھیا اللہ پانی تو ہی دے، ادھر نگاہ اٹھاتی ہوں صحرا نظر آتا ہے، ادھر نگاہ اٹھاتی ہوں پہاڑوں کی سیاہ چٹانیں نظر آتی ہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ تو ہی پانی لا سکتا ہے، کوئی لانے والا۔ اب جب 7 چکر پورے ہوئے نا جناب، آسمان والا دیکھتا ہے میرا بندہ کہیں میرا دروازہ چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا، دیکھا دروازہ نہیں چھوڑا، بس دروازہ نہ چھڈیا کرو باقی سارے کام ہو جان گے۔ دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے گھر میں اندھیر۔ فرمایا جبریل، فرمایا جی اللہ، فرمایا جلدی کر، اللہ حکم کرو، فرمایا جہاں اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں اپنا پر جا کے وہاں مارو تاکہ پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ سیدہ جب ایک چکر لگا کے 7واں واپس آئی، نگاہ پڑی تو پانی پانی ہے، وہاں پہنچی، وہاں جا کے کہتی ہے زمزم زمزم زمزم، رک جا رک جا، یقین تو پیدا کرنا میرا اللہ ہے، یقین تو پیدا کرنا میرا خالق ہے، یقین تو پیدا کرنا میرا رب ہے، تیرا میرا تو یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہم تو در در کے دھکے کھاتے ہیں جا کے۔ اب پانی جو دیکھا تو کیا کہا؟ زمزم، رک جا، کیا کر؟ رک جا۔ مضمون بہت طویل ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بچہ دوڑنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا۔ دوسرا سوال، کچھ لازمی ہوتے ہیں کچھ اختیاری ہوتے ہیں، یہ سارے ہی لازمی تھے، اس میں اختیاری کوئی بھی نہیں تھا۔ جو حضرت ابراہیم کو جو پیپر دیا گیا ہے نا وہ سارے لازمی تھے، ایک بھی اختیاری نہیں تھا کہ تیرا جی ہوا تو کر لینا، نہ جی ہوا تو نہ کرنا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ آئے نا جو دوڑن دے قابل ہویا تو ابراہیم آئے تے نال ہی دوجا سوال شروع ہو گیا۔ پہلا 100/100 نمبر لب گئے نے، ہن دوجا ہے۔ پہلا بھی کوئی ایڈا سوکھا نہیں سی تے دوجا بھی سوکھا، یہ وہ دے تن ڈاڈا ہے۔ ہن جناب بیوی ہوندی آکسفورڈ دی پڑھی ہوئی، کتھے دی پڑھی ہوئی؟ اینا ہن کی کیتا ہے، اینا پڑھیاں نے پرانیاں ساڈیاں ماواں سن، اپنی ماں نوں میں ویکھیا جڑا وہ کوئی گھر جیٹھ بھی انہاں دا آ جاندا سی نا تے انج کر کے نا انج کر لیندیاں سن، انج، ٹھیک ہے۔ ہون جڑیاں کتھے دیاں پڑھیاں؟ بڑیاں پڑھیاں لکھیاں، بڑیاں، انہوں نے سر سے اٹھا کے کندھے پر رکھ لیا، سر سے اٹھا کے کندھے پر رکھ لیا۔ مرد حکم مرد کو تھا کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھنا، اب مردوں نے جناب شلواریں نیچے کر لی، انہوں نے ٹخنے ننگے کر لیے۔ لفظ عورت کے معنی کا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا معنی ہے پردہ۔
کیا معنی ہے؟ یہ مجسم پردے والی چیز ہے، مجسم۔ اب تو ویسے ہی ساری چیزیں، پہلا زمانہ ہمارا وقت جو تھا، لوگ گوشت لینے کے لیے جاتے تھے نا، لوگ سوکھے سن، ہن اوکھے نے، وہ پا گوشت لیندے سن۔ بڑا کو کس دے گھر پرونا آ جان تے انہیں ادھا کلو گوشت لینا، خدا دی قسم اودے وچ برکت ہوندی سی، سارا ٹبر کھا لیندا سی۔ ہن پوریاں رانا لے نے بھکھے دے بھکھے، برکت نہیں۔ وہ گوشت پاؤ جو ہوتا تھا نا، وہ اخبار کے کاغذ میں قصاب ڈال کے دیتا تھا، اس کو یوں لپیٹتے تھے، پھر اس کو جناب وہ دسترخوان کے اندر جناب رکھنا یا تھیلے کے اندر رکھنا، چھپا کے لانا، کوئی ایل نہ پہ جائے، کوئی کی نہ پہ جائے، ایل۔ تو یہ جو 2 من کا گوشت ہے، جس کا معنی ہی پڑتا ہے، جس کا معنی ہی پڑتا ہے۔ مولوی نے کہنے مولوی جی بولے نہ کرو، مولوی جی تسی گل نہ کرو، آزادی کا موقع ہے، آزادی ہے۔ دین آزادی دیتا ہے، دین اتنی آزادی دیتا ہے جس سے معاشرہ نہ برباد ہو۔ دین کا اپنا ایک نظام ہے، یہودیوں کا اپنا نظام ہے، عیسائیوں کا اپنا نظام ہے، مجوسیوں کا اپنا نظام ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کا اپنا نظام ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں تو پھر نظام کو مانو نا، کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ دنیا بدل گئی ہے، دنیا ہمیشہ ڈنڈے سے سیدھی ہوئی ہے، ہمیشہ ڈنڈے سے سیدھی ہوئی ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک کیا ہے؟ بیوی ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بیوی ہے۔ ہائے کاش کے ساری عورتوں کو قرآن آتا ہوں۔ اب دوسرا پرچہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ دے فضل نال ابا جی تانوں حکم دیتا گیا ہے مینوں ذبح کرن دا، تسی ذبح کر گزرو، مینوں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے۔ ہن جناب منڈے نوں ابے دے سامنے کھلوا دیندی ہے، وہ آندے نے ساڈا جنرل ہے، یہ ابا یہ ساڈا منڈا کی ہے، جنرل کی ہے، اینوں ابے نال لڑا دیو، اینوں ابے نال۔ وہ ابے دے سامنے انج کھلوندے کہ سور کھلوندے نے، تسی آگے لفظ اس سے بھی بدتر لفظ کو بولنا چاہیے ایسے بچے کے لیے، اس سے بھی کوئی گھٹیا لفظ ہو تو وہ بولنا چاہیے۔ وہ باپ کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے خنزیر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک یہ ماں ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے۔ ایک اس معاشرے کی بیوی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے۔ موازنہ کرنا اللہ کے دین کے ساتھ۔ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو پھر مسلمانوں والے کام کرنا۔ آواز کیا آئی؟ انی اصبحک، میں نے خواب دیکھا، یہ پیغمبر کا خواب ہے۔ فرمایا فانظر ماذا تری، تربیت ہے نا ماں کی۔ کس کی تربیت ہے؟ تسی جڑے بول دے نا مینوں واقعی غصہ چڑھدا جے، پھر مینوں ڈانٹ پونا ہوندا ہے میرے اندر۔ کس کی تربیت ہے؟ ماں کی تربیت ہے۔ ماں کی اس لیے تربیت ہے، ماں پیغمبر کی بیوی ہے، ماں کی اس لیے تربیت ہے، اس کے شجرہ سے، اس کے نسب سے، اس کے دودھ سے اللہ نے امام الانبیاء کو پیدا فرمانا تھا۔ اب ماں کی تربیت ہے، فرمایا فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزر جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ فانظر ماذا تری، اللہ کے حکم پر کیجیے، عمل کیجیے۔ اب لے کر نکلے، لے کر، اچھا شیطان بھی پیچھے پیچھے ہے، شیطان بھی۔ اچھا تو اس معاشرے کی عورت ہوندی نا تیرے پتہ نہیں کی کہنا سی، انہیں پھر جو کچھ کہنا سی وہ تمہیں لفظ تسی اپنے دل سے سوچ لے تو میں دس دینا۔ انہیں کہنا سی پہلا گھروں کڈ چھڑیا سی، پہلا
घरों कट छड़िया था, ना नान ना नफका ना रोटी ना पानी ना कपड़ा। जिसे तुरन के काबल हो गया तो आ गया मैं ज़िबा करना है, और पुत्र को सामने खड़ा कर देंदी इनू ज़िबा कर दे। हाँ ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है ना जी, साढ़े सियासी लीडर भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं जी। चोर के पुत्र सारे अव्वल तो लैके आखिर तक दीन के पढ़े भी होते ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटी के पढ़े भी होते ना। 57 इस्लामी मुल्क है, उमर फारूक कलियां ही जाके बैतुल मुकद्दस दी चाबियां ले आए सन, कलियां कलियां कलियां। ऐसियां छिया जेडे ने ना, इन्होंने बड़े कराजे ने हजरत उमर के जेडे गालां कढ़दे ना। मेरा मजमून नहीं मैं बयान करांगा इंशाअल्लाह, मुहर्रम शुरू होण दिओ तुसीं। कलियां एक गुलाम ते एक उमर बिन खत्ताब, और लगा चाबियां इधर फड़ाओ, चाबियां। और कुरान खोल के बैठे थे, उन्हें आख्या चाबियां लो, चाबियां। टाइम हो गया उत्ते, एक अद्धी गल पूरी कर लेंगे, छड़ दिया बिल्कुल मैं छड़ देंगा। मैं तो टाइम मैं चाहता नहीं कि टाइम इन्ना ज़्यादा हो जाए। ये भी की सी एक बीवी, की सी ते नाल पुत्र, की सी बीवी ते नाल ते होंदी होंदी आंदी पहला घरों कढ़िया थे, ना नान ना नफका ना रोटी ना पानी। जेल्लै टुरन लग्या मेरिया खाशां जवान होंदियां ने पियां, मेरा पुत्र जवान होंदा पिया कमा के लियावेगा, हुण ज़िबा करन आ गए हैं। आवाज आई आबती फरमा तो उमर माँ की तरबियत थी, माँ तरबियत करती है बेटी और बेटे की, माँ जिम्मेदार है बेटी और बेटे की। माँ ईमानदार है और खयानतदार भी माँ होगी, ईमानदार भी माँ होगी। और बाप तब मुजरम होगा अगर लुक़मा हराम कमा के ला के दोनों को खिलाता है, तो फिर ये भी मुजरम होगा। ये भी बड़ी ना समझी। अब क्या फरमाया, मैं या बते फरमाओ तो उमर सताजुदनी। अब शैतान आ गया। शैतान जब आया ना, शैतान आया तो शैतान ने आख्या बाबा ओ की हो गया तेनों। हज़रत इब्राहिम ने 7 कंकरियां मारियां, किनियां। इत्थे भी मुंडा को सीधे रस्ते पैन लगे ना, कोई मामा आ जाता है, कोई चाचा आ जाता है, कोई फुफी आ जाती, लै हाँ तेरा की मेरा पुत्र अब्बे तेरा दिमाग ठीक नहीं, तेरा ठीक है खबीस औरत और खबीस मर्द जो दूसरे के बच्चे को बर्बाद कर देना चाहता है, तो उसके बाप से उसका हमदर्द नहीं है, उसके बाप से ज्यादा तू उसका हमदर्द नहीं है। अब 7 कंकरियां मारी, फिर बाज नहीं आया, फिर कितनी मारी। यह समाशे हुण भी शैतान ऐसे मौजूद ने, वो बराबर शैतान आया थी ना। हुण शैतान दे चेले बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार टाइम बहुत हो गया।